الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حمید. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ. حضرات، اللہ کی زمین پر ایک بڑا ہی اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے جو تقوی میں، طہارت میں، خوف خدا میں اور حکمت و دانائی میں بڑا ہی آگے تھا. اللہ تعالیٰ نے حکمت، دانائی، سوجھ بوجھ، عقل، شعور، فہم و فراست سے اسے نوازا تھا کہ جسے دنیا لقمان کہتی ہے. یہ لقمان، بعض نے کہا ہے کہ یہ نبی تھے، بعض نے کہا یہ نہیں، یہ اللہ کے ولی تھے. بہتر بات جو معلوم ہوتی ہے یہ نبی نہیں تھے، ہے اللہ کے ولی تھے. لیکن ان کی دانائی
اور ان کی حکمت اور ان کا تقوی اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی پوری ایک سورہ مبارکہ اپنے پیغمبر پہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان علیہ رحمت اللہ علیہ کو دانائی عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، فہم و فراست عطا فرمائی۔ بڑے حکیم اور بڑے ہی دانا تھے، تاکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی یہ کسی کے ہاں غلام تھے، ہے بڑے دانا تھے لیکن کسی کے ہاں غلام تھے۔ ایک دن مالک کہنے لگا، کہا لقمان بکری ذبح کر۔ بکری ذبح کرنے کے بعد جو بکری کے 2 بہترین اعضائے نا، جسم کے بہترین حصے ہیں، وہ میرے پاس لے کے آ۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے بکری ذبح کی۔ بکری ذبح کرنے کے بعد جو سمجھا کہ یہ جسم کے بہترین ٹکڑے اور بہترین حصے ہیں، مالک کی خدمت میں پیش کیے۔ دیکھا تو وہ زبان تھی اور دل تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد مالک نے کہا لقمان پھر بکری ذبح کر، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو جسم کے بدترین ٹکڑے ہیں نا، وہ میرے پاس لے کے آ۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی بکری ذبح کرتے ہیں۔ بکری ذبح کرنے کے بعد جو سمجھا جسم کے بدترین ٹکڑے وہ مالک کی خدمت میں پیش کر دیے۔ مالک نے دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا میں نے آپ سے کہا ہے بہترین حصے لاؤ، آپ زبان اور دل لے کے آئے۔ میں نے آپ سے کہا بدترین ٹکڑے لاؤ، آپ پھر بھی زبان اور دل لے کے آئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا پیارے آقا، پیارے مالک، یہ 2 حصے انسانی جسم میں اتنے اہم ہیں، اگر یہ 2 ٹکڑے صحیح ہو جائیں تو سارا جسم صحیح ہے، اور ان سے بہتر اور بڑھ کر کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ اور اگر یہ ٹکڑے فسادی ہو جائیں، یہی ٹکڑے خراب ہو جائیں، یہی اعضاء خراب ہو جائیں، پھر ان سے بدترین جسم کا کوئی حصہ اور ٹکڑا نہیں ہے۔ حکیم دنا، اسی دنائی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وہ نصیحتیں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ ان کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے۔ اللہ کی قسم حق نہیں ادا ہوتا کہ جن نصیحتوں میں کوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا، ایک رکوع پہ مشتمل یہ نصیحتیں ہیں کہ جس میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو عقیدہ بھی سمجھایا ہے، عمل کی دعوت بھی دی ہے، نماز کا حکم بھی دیا ہے، صبر کی تلقین بھی کی ہے، ادب و آداب بھی سکھائے، متانت اور سنجیدگی اور وقار کے سارے طریقے اور گر بھی سکھائے، اور بے ادبی اور بدتمیزی سے بھی اور بد اخلاقی سے بھی حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بچایا ہے۔ وہ میں مختصر عرض کرتا ہوں، آپ سمجھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے عظیم بندے کو کتنی دنائی سے نوازا ہے اور کتنی دنائی سے مالا مال کیا ہے۔ یہ عبرتیں، یہ نصیحتیں، یہ واقعات، یہ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں دراصل ہر باپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اس طرح کی نصیحتیں کرے۔ کیا نصیحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ 21واں پارہ سورہ لقمان اور پارے کا 11واں رکوع۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور ان کو نصیحت کر رہے تھے، کہا پیارے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یا بنیا، اس میں اتنی محبت ہے
اس میں اتنی شفقت ہے کہ دنیا کی ساری شفقتیں اس لفظ میں آ جاتی ہیں۔ اتنا پیارا انداز ہے باپ کا، اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے یا بنیا، اور پیارے بیٹے، پنجابی میں اس کا ترجمہ کروں، اور میرے لال، اور میرے ہیرے، اور میرے جگر گوشے، اور میرے دل دے ٹکڑے، اور میرے مکھن، اور میرے شہزادے، اور میرے پیارے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور میرے پتر اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ جس رب العزت نے پیدا کیا ہے، جو کھانے کو دیتا ہے، جو پینے کو دیتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس سے بڑھ کر نمک حرامی کوئی نہیں کہ انسان کھائے رب کا، پیے رب کا، پہنے رب کا، اور سجدے اوروں کے دروں پہ جا کے کرے، اور نظر و نیاز اوروں کی دے، نذرانے اوروں کے نام کے چڑھائے۔ اس سے بڑھ کر نمک حرامی کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں۔ وَهُوَ يَعِظُكُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے ساری زندگی کا سبق یاد کر لے، اور اس سبق کو کبھی نہیں بھولنا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ محترم بھائیو، اپنے بچوں کے رہن سہن کی فکر کرتے ہو، اپنے بچوں کے مکانوں پلاٹوں کی فکر کرتے ہو، اپنے بچوں کی دکانوں کی فکر کرتے ہو، اپنے بچوں کی صحت و تندرستی کی فکر کرتے ہو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ان کے عقیدے کی بھی فکر کرو۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا اندھیرا ہے، شرک بہت بڑی اندھیاری ہے، بہت بڑی گھاٹی ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ جس قوم میں آ جائے وہ قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، جس محلے میں آ جائے اس محلے کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جس گھر میں شرک آ جائے، جس گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو، جس گھر میں غیر اللہ کی پرستش ہو، جس گھر میں پیروں کی ولیوں کی تصویریں لٹکا دی جائیں، سمجھ لو کہ اس گھر کا بھی امن لٹ چکا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانکم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہو امن کسے ملے گا، سکون سلامتی کسے ملے گی؟ کہ جو ایمان لایا اور اس نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا، اس کے لیے امن ہے۔ لیکن ایمان بھی لایا ہے، نام بھی مسلمانوں والے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اوروں کے نذرانے بھی دیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اوروں کی آستانوں کو آباد بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، حضرات اوروں سے مددیں بھی مانگتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہے، سمجھ لے کہ اس کا ایمان بھی لٹ چکا ہے، اس کا امن بھی لٹ چکا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، مستقل موضوع، لیکن میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا، اشارتاً عرض کرتا جاؤں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پوچھتے ہو کہ گمراہ کون ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندوں نے نوچ لیا، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور ہوا چلی، اس ہوا نے اسے گہرے کھڈے میں گرا دیا۔ اتنے بڑے نقصان میں کہ مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، مشرک کی کوئی نیکی، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے نبی بھی اللہ رب العزت کی شراکتیں بنائیں، میرے نبی بھی اوروں کی پوجا کریں، حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نبی ہو کر کے غیر اللہ کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر نبی بھی اس طرح کی عمل کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کی نبوتیں ضائع کر دوں، ان کی نیکیاں ضائع کر دوں۔ بچا لو اپنی اولادوں کو غیر اللہ کی پوجا سے، بچا لو اپنی اولادوں کو غیر اللہ سے مددیں طلب کرنے سے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد حکیم لقمان کی نصیحتوں میں
اللہ رب العزت نے ایک نصیحت اپنی بیچ میں شامل فرمائی ہے، اس سے پہلے بھی حکیم لقمان کی نصیحتیں، اس کے بعد بھی حکیم لقمان کی نصیحتیں، درمیان میں ایک نصیحت اللہ کی بھی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ماں باپ کا حق بڑھائے، ماں کا حق بڑھائے، باپ کا حق بڑھائے، لیکن باپ کے حق سے اونچا حق میرے رب کا ہے۔ سن لو، شرک کتنا گھنونا جرم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، کسی صورت میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں، لیکن اگر ماں باپ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تو پھر ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، پھر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر ماں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں کہے پتر سال ہو گیا تینوں، 2 سال ہو گئے بیاہ کرایا، اولاد نہیں ہو رہی، اور فلانا دربار ہے گئی اتھے بابا دم کر کے دیندہ ہی، دم کر دے بابا تو جناب بچہ ہو جاندہ ہے، وہ بابا ہے ہی منڈے آلہ ہے، تو بیٹا کیا کہے؟ چلے جائے؟ بڑے پیار سے کہے کہ امی جی، ابو جی، آپ کا حق بڑا اونچا ہے، آپ کی اتباع ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری ہے، لیکن رب العزت کے حق سے اونچا حق نہیں ہے۔ جب میرے رب نے کہہ دیا ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، رب کی بات مانی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، میرے نبی نے فرمایا ایک طرف رب کا آرڈر ہے، دوسری طرف مخلوق کا آرڈر ہے، مخلوق کا آرڈر جوتے کی نوک پہ ہوگا، رب کا آرڈر قبول کیا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق، باپ کا حق بڑھائے۔ میں نے پچھلا سارا جمعہ اسی موضوع پہ پڑھایا ہے کہ ماں باپ کی عزت، ادب، احترام، اطاعت، فرما برداری، لیکن اگر باپ کہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا، نہیں مانی جائے گی بات۔ ماں کہے اللہ کے ساتھ شرک کر، نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ ماں کی بات کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کا جواب دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن مالک کو جانتے ہو؟ سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ماں نے احتجاج کیا، کہا سعد مجھے پتا چلا ہے کہ تو بے دین ہو گیا ہے، محمد کے دین کو تو نے قبول کر لیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا ہاں ماں تجھے صحیح پتا چلا ہے۔ کہا سعد پھر سن لے بات، تیری ماں کا اعلان ہے۔ سعد اپنی ماں کے بڑا فرما بردار تھے۔ کہا سعد سن لے بات، تیری ماں کا اعلان ہے، جب تک محمد کا دین نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کچھ کھاؤں گی، نہ کچھ پیوں گی، اور نہ ہی سائے میں آؤں گی، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو بڑا سمجھایا، اپنی ماں کو بڑی واضح نصیحت کی، لیکن ماں تسلیم نہیں کر رہی، قبول نہیں کر رہی، حتیٰ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طبیعت اور ان کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ لوگوں نے سعد کو تانے دینے شروع کر دیے، دیکھو ماں کا قاتل جا رہا ہے، ماں کی بات ہی نہیں مانتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پریشان کہ کروں تو کیا کروں۔ ایک دن گھر میں آئے، حضرت سعد کی والدہ اسی طرح اسی کیفیت میں نہ کچھ کھا رہی ہے نہ کچھ پی رہی ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ امی جی آپ کی عزت بڑی ہے، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن میرے نبی سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ آپ کھاؤ پیو یا نہ کھاؤ پیو، سعد محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 2 ٹوک الفاظ سنے، جواب سنا، ماں مایوس ہو گئی کہ اب سعد میری بات نہیں ماننے والا، لہذا اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا حق بڑا ہے، لیکن اگر والدین شرک کرنے کا کہیں تو رب کی قسم ان کی بات نہیں قبول کی جائے گی۔
پھر میرے رب نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ہاں ان کا ساتھی بن جا دنیا میں، ان کا ادب بھی کر، ان کا احترام بھی کر، ان کی عزت بھی کر. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس رستے کی، ان لوگوں کے رستے کی کہ جو لوگ اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں. نیک لوگوں کو اپنا دوست بنا، نیک لوگوں کو اپنا دوست بنا، نیک لوگوں کے ساتھ مجلس اختیار کر، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھک اختیار کر. عربی فارسی کا محاورہ کہتے ہیں صحبت صالح صالح کند، صحبت طالع طالع کند. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. نشیاں دی صحبت انسان کو نشئی بنا دیتی ہے، جواریوں کی صحبت انسان کو جواریہ بنا دیتی ہے، زانیوں کی صحبت انسان کو زانی بنا دیتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، اپنے بچوں کی صحبت پہ، اپنے بچوں کی کمپنی پہ، اپنے بچوں کے دوستوں پہ بھی خدا کا واسطہ نظر رکھو. اگر حضرات ان کے دوست اچھے، انشاءاللہ رزلٹ اچھا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے بچے برے لوکاں دی بہنی بہ گئے نے تے انہاں نوں سمجھاؤ، ان کو باز کرو، ان کو روکو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، حقیقی نہیں ہے. سب نے لوٹ کے رب العزت کی ہاں پیش ہونا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہم تمہیں اس کی خبر دیں گے. کہ جب فردن فردن ہر کوئی اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں خبر دیں گے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے. یا بنیا، اے پیارے بیٹے یاد رکھنا، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ. اپنے بیٹوں کو سمجھا دو، بتلا دو. یا بنیا، یہ پھول ہیں، یہ کلیاں ہیں، یہ ہمارا چمنستان ہے، یہ ہمارا گلستان ہے. دوستو ہم چاہتے ہیں ہمارا گلستان تباہ نہ ہو، ہمارا چمنستان برباد نہ ہو. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. اے پیارے بیٹے وہ گناہ جو تو آسمان کی بلندیوں میں کرے یا زمین کی گہرائیوں میں کرے، اور وہ گناہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مت سمجھنا میں باپ سے چھپ گیا ہوں، میں ماں سے چھپ گیا ہوں، میں استاد سے چھپ گیا ہوں تو رب سے بھی چھپ گیا ہوں. نہیں، یاتی بھی اللہ، روز قیامت اللہ تیرے گناہ کو تیرے سامنے پیش کر دے گا. وہ گناہ چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. دنیا میں سب سے زیادہ مخفی اور پوشیدہ اور چھوٹا دانہ رائی کا دانہ ہے، رائی کا دانہ. اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. روز قیامت ہم ایک ترازو لائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگرچہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یاتی بھی اللہ، وہ گناہ جو تو نے بستروں میں گھس کے کیا، وہ گناہ جو تو نے پہاڑوں کی اوٹ میں کیا، جو غاروں میں کیا، جو پہاڑوں میں کیا، کوہساروں میں کیا، سفروں میں کیا، تنہائیوں میں کیا، علیحدگیوں میں کیا، یا یاروں دوستوں کی محفل و مجلس میں کیا. اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا. یاتی بھی اللہ، روز قیامت نبیوں کی موجودگی میں، ولیوں کی موجودگی میں، اول تاخر انسانوں کی موجودگی میں اللہ تیرے سامنے کر دے گا، ذلیل کر دے گا. اللہ رسوا کر دے گا اس بندے کو کہ جو دنیا میں اللہ کی احکام نہ مانتا رہا. یاتی بھی اللہ، میرا اللہ لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العزت بڑا ہی باریک بین ہے، بڑا ہی باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ جاتے ہو وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے جی کیمرے کی نظر آپ کو دیکھ رہی ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ رہیے گا. انسان اپنے آپ کو احتیاط میں رکھتا ہے، کوئی ایسا ویسا کام نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں. وہاں پہ احتیاط کرتے ہو، کرنی چاہیے.
دوستو یہ کیمرے خراب بھی ہوتے ہیں، ان کیمروں کا رزلٹ 0 بھی ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ کے جو ریڈار اور اللہ کے جو کیمرے تم پہ نصب ہیں ان کا رزلٹ بالکل مکمل اور 100% ہے۔ اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ جس رب سے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، جس رب سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، اتنا بڑا انسان کیسے پوشیدہ ہوگا؟ مجھے وہ پتا بتلا دو جو اللہ سے پوشیدہ ہو، مجھے وہ قطرہ بتلا دو جو اللہ سے پوشیدہ ہو، مجھے وہ ذرہ بتلا دو جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ نہیں ملے گا تمہیں کوئی قطرہ، نہیں ملے گا تمہیں کوئی حضرات دریا، نہیں ملے گا تمہیں کوئی سمندر، مگر میرے اللہ کے علم میں۔ نہیں ملے گا تمہیں کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی درند، کوئی انسان، مگر میرے اللہ کے علم میں۔ تو اللہ رب العزت کو غافل نہ سمجھنا، اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھی خبر ہے اور تمہارے معاملات کی بھی خبر ہے۔ یاتی بھی اللہ لے آئے گا۔ میرے موبائل میں کیا ہے اللہ واضح کر دے گا، میرے موبائل میں کتنا گند ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ پیش کر دے گا کہ اس موبائل کے ساتھ کیا کرتا رہا۔ کیا میرا موبائل اس قابل بھی تھا کہ اسے میں مسجد میں لے کے آؤں؟ جو کچھ موبائلوں میں ہے سارا عیاں ہو جائے گا، سارا ننگا ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ میں 2 منٹ کے لیے ذرا سوچوں، بڑی محفل ہے، بڑی مجلس ہے، کوئی چیک کرنے والا کوئی چیک کرے میرے موبائل کو، کہا دکھا دو صحیح اپنا موبائل۔ اگر اس نے چیک کر لیا، سارے لوگوں کی مجلس جمی ہوئی ہے، اور اگر اس موبائل میں گند ہوا تو میں تو شرمسار ہو جاؤں گا، شرم سے ڈوب مروں گا۔ تو دوستو جہاں پہ نبی ولی امام سارے ہوں گے، اگلے پچھلے سارے ہوں گے، وہاں پہ ان موبائلوں کی چیکنگ ہوگی، وہاں پہ جو کچھ کرتے رہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس وقت کہاں پہ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ یاتی بھی اللہ، اپنے موبائلوں کو صاف کرو، اپنے موبائلوں کو غسل دو، اپنے موبائلوں کو صاف کرو۔ موبائلوں کا گند جس نے ہمارے بچوں کی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہماری نسلیں جس نے برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ یاتی بھی اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ فرمایا روز قیامت اللہ لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہن ٹک ٹاک بنا کے نا شیئر کردا ہے، فیس بک تے چڑھاندا ہے، پھر ویکھدا ہے کہ مینوں لائک کرنے والے کنے کنے، مینوں شیئر کرنے والے کنے کنے، میرے جناب فالورز کتنے کے ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے کتنے، میرے سے چاہنے والے کتنے۔ مت اس پہ فخر کر، جتنے لوگوں نے تجھے لائک کیے، جتنے لوگوں نے تیری یہ گندی ویڈیو دیکھی ہے، ان سب کا وبال تیرے اوپر ہے، کیونکہ اس گند کی ابتدا تو نے کی ہے۔ مت سمجھو یہ کوئی سٹار ہیں، مت سمجھو یہ کوئی بڑے خوش نصیب ہیں، مت سمجھو ان کو بڑے پیسے ملتے ہوں گے، نا 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 نا، یہ نہ سمجھنا حضرات، ان سب کا وبال جتنے لوگ دیکھیں، لاکھ دیکھیں، 2 لاکھ دیکھیں، انہیں اپنے گناہ کا بھی وبال ہے، اور جس نے یہ گند شروع کیا ان سب کا وبال اسی پر ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، میں حضرات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہا یا بنیا، اے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ، اور بچوں کو اکٹھا کر کے کبھی ان کو یہ بھی سناؤ، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اور میرے پیارے بیٹے اور میرے جیگر اور میرے ہیرے لال، یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، نماز ادا کرتے ہیں، رب العزت کے در پہ 5 وقت سجدہ دیتے ہیں۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی، نماز کی پابندی اپنے بچوں کو اگر بچپن کی عمر میں کروا لی جائے، انشاءاللہ یہ ساری زندگی نمازی رہیں گے۔ یہاں پہ ہمارے کچھ بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی سلامت صاحب ہیں، عتیق صاحب ہیں، ان کے بچے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جناب تکبیر اولیٰ کے پابند۔ کتنے ہی بڑے لوگ جو نماز میں سستی اور کوتاہی کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن ان بچوں کو ہم نے دیکھا ہے فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی بڑے ذوق سے، بڑی شوق سے، کیوں؟ ان کو سمجھایا گیا ہے، ان کی تربیت کی گئی ہے، ان کو بتلایا گیا ہے، ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اور پیارے بیٹے نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جس رب نے پیدا کیا اس کو سجدہ بھی کرنا ہے۔ خطیب ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالی، ان کے صاحبزادے علامہ ہشام الہی ظہیر سے انٹرویو لیا گیا، انہوں نے کہا بتلائیے
آپ کے بابا جان علامہ صاحب آپ کو کس چیز کی نصیحت کرتے تھے؟ علامہ ہشام صاحب فرماتے ہیں، کہتے میرے بابا جان ہمیں اکثر نماز کی وصیت کرتے تھے، اور کہا جب بابا جان شہید ہوئے میری عمر 8 سال کی تھی، 8 سال میری عمر تھی، بابا جان کو بم دھماکے سے زخمی کیا گیا، کہا میں اس وقت اپنے باپ کے قریب تھا، زخمی تھے میرے باپ اور زخموں سے چور تھے، کہ مجھے اپنے سینے پہ لٹایا، سینے پہ لٹا کے کہنے لگے بیٹا ہشام 8 سال کی عمر تھی کہتے میری، کہا بیٹا ہشام کبھی نماز ترک نہ کرنا، اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں، یعنی ہشام ابتسام کی والدہ سے کہتے ہیں ام ہشام اے ام ابتسام یاد رکھنا 2 باتوں کا خیال رکھنا، میں ہسپتال جا رہا ہوں شاید کہ میں دوبارہ واپس نہ آ سکوں، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا، ایک بات یہ ہے کہ گلدستہ کسی سے قبول نہ کرنا، یہی وہ خونی گلدستہ تھا کہ جس میں میرے علامہ کو بم دھماکے سے شہید کیا گیا، اس گلدستے میں بم رکھ کے میرے علامہ کو شہید کیا گیا، کہا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں گلدستہ قبول نہ کرنا، گلدستہ کسی سے گھر میں داخل نہ کرنا، کہا دوسری نصیحت، کہا شاید کہ میں اب دوبارہ نہ آ سکوں، لیکن میری بات یاد رکھنا، میرے بچوں کی نماز کا خیال رکھنا۔ کیا ہم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے اس طرح کی؟ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، پیارے بیٹے نماز قائم کرنا ہے، وامر بالمعروف لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر ان کو برائی سے منع کرنا ہے، نماز آپ بھی پڑھنی ہے، لوگوں کو بھی پڑھانی ہے، نیکی آپ بھی کرنی ہے، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم کرنا ہے، اور برائی سے آپ بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی برائی سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، فرمایا جو بندہ تم میں برائی دیکھے ہاتھ سے منع کرے، ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا، زبان سے منع کرے، زبان سے منع نہیں کر سکتا، کم از کم دل میں برا جانے، برائی دیکھ کر کے میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، میں زبان سے اگر نہیں روک سکتا، اور نہ ہی میرے چہرے پہ کوئی شکن پڑے، نہ ہی میرے چہرے پہ کوئی سلوٹیں پڑے، نہ ہی میرے چہرے پہ کوئی ناپسندیدگی کا اظہار ہو، سمجھ لو کہ مجھ سے ایمان رخصت ہو گیا ہے۔ اور برائی ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کم از کم زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو، ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ فرمایا ونہی عن المنکر، پیارے بیٹے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور ان کو برائی سے منع کرنا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اپنی بھی فکر کرتے ہو، لوگوں کی بھی فکر کرتے ہو، اپنی بھی اصلاح کرتے ہو، لوگوں کی بھی اصلاح کرتے ہو۔ ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، تے پھر یاد رکھی جنہوں لوگوں نے نیکی دا حکم دئیے تے برائی تو منع کریے تو لوگ غصہ بھی کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے منع کرے نا تو پھر لوگ غصہ بھی کر دینے، انہوں نے کہا نماز پڑھو، ہاں تو پڑھ نہ جا کے تو اپنی پڑھنی ہے، اسی اپنی پڑھنی ہے کہ تو ٹھیکہ لیا ساڑیاں نمازاں دا۔ تو پھر اس پہ کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے؟ اس پہ صبر کرنا ہے۔ لوگوں کی تنقید سن کے، لوگوں کے تانے سن کے، لوگوں کی باتیں سن کے، لوگوں کی گالیاں سن کے، لوگوں کی آوازیں سن کے، لوگوں کا ہوٹنگ کرنا سن کے، لوگوں کے فکرے سن کے، پھر اس پہ صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، میرا اللہ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا خسارے میں ہے۔ اللہ جی خسارے سے کوئی بچا ہوا بھی ہے؟ فرمایا ہاں آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق آگے پہنچاتے ہیں، حق پہنچانے کی وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، حق پہنچانے کی وجہ سے ان کو باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، حق پھیلانے کی وجہ سے ان کو حضرات طنز بھی ہوتا ہے، لیکن اس پہ صبر کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کا صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اب یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، نماز کا بھی حکم ہے، نماز کا بھی حکم ہے، نیکی کے کام دینے کا بھی حکم ہے، برائی سے بچنے کا بھی حکم ہے، اور صبر کا بھی۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بلند ترین کاموں میں سے ہے، یہ بلند ترین لوگوں کی صفات ہیں۔
نمازیں پڑھنا، صبر کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو برائی سے منع کرنا، یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کی صفات ہیں، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ ہائے قربان جاؤں، کتنی پیاری نصیحت، سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھی جائے، حق نہیں ادا ہوتا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے بیٹوں کو با اخلاق بناؤ، اپنی اولاد کو با کردار بناؤ، ان کو اخلاق سمجھاؤ، ان کو اخلاق سمجھاؤ۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا رخ، اپنا چہرہ لوگوں سے نہ پھیر۔ اپنے آپ نے ایڈی کوئی اعلیٰ شے نہ سمجھ کہ کوئی بندہ تیرے نہ گال کرے تو تو منہ دوسرے پاسے کر لے، یا تو کسی کے ساتھ بات کرنا ہی گوارا نہ کرے، نہ کسی یتیم کا حال پوچھے، نہ کسی مسکین کا حال پوچھے، نہ کسی بڑے کو بلائے، نہ کسی چھوٹے سے شفقت کرے۔ تو کوئی تجھ سے بات کرتا ہے، اس کی بات کا جواب دینا گوارا نہ کرے، کوئی تجھ سے سلام لیتا ہے، ایسے بھی ہے نے انہوں نے سلام لو ماشاءاللہ وہ ادھی ہاتھ نہ سلام لیندے نے، وہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ حالے کرونا حالے بھی ہے گئے، ان کرونا اللہ دے فضل دے نال کوئی نہیں ہے گا۔ وہ دوستو یوں سمجھو، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا رخ لوگوں سے نہ پھیر۔ میں نے درس میں بھی عرض کیا تھا، کتنی ساری نیکیاں جو انسان کو اس وجہ سے حاصل ہوں گی کہ جب یہ لوگوں سے ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا تھا۔ اپنے آپ کو کوئی بڑی اعلیٰ اور اونچی چیز نہ سمجھ، چاہے تو علامہ تب بھی، چاہے تو فہامہ تب بھی، چاہے تو شیخ البر والبحر تب بھی، چاہے تو مصنف تب بھی، چاہے تو محقق تب بھی، چاہے تو وزیر اعظم تب بھی، چاہے تو وزیر اعلیٰ تب بھی، چاہے تو صدر تب بھی، جو مردی جس مردی عہدے سے تو تعلق رکھتا ہے، دوستو فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا رخ لوگوں سے پھیرنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، عاجزی والی زندگی بسر کرنی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، اور زمین پہ اکڑ کے چلنا کہ بندہ کوئی وڈا ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ حضرت لقمان کی بڑی پیاری نصیحت، اور مٹی دے باویا، مٹی دے اندر ہی تم مل جانا ہے تو اسے مٹی سے اکڑ کے چلنے، اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہے؟ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی جوان کیسے کیسے، یہی دن ہے تجھے رہوں سب سے بالا، حزینت نرالی فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ کیا اس طرح جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کادیاں تیریاں آکڑاں تے کادی تیری پھونپاں ہے کی چیز ہے؟ کبھی سوچیں، کبھی غور کیے کہ میرا تو نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک وقت آئے گا پھر تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، نہیں ہوگا تیرا نام و نشان۔ جو لکھیا ہے وچ ساڑے نصیب، جو لکھیا ہے وچ نصیب ساڑے، اوہی میں لینا تے اوہی تو لینا ہے، جو لکھیا ہے وچ نصیب ساڑے، اوہی میں لینا اوہی تو لینا۔ صدہ آیا تے بکلا مار کے تر پینا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، نہ تو رہنا دے نہ میں رہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑائے، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑائے، تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پانا، وچ جو بنے گی ساڑے نصیب، جو پھر ہوئے گی ساڑے نصیب تے وہی تو سہنا ہے تے وہی میں سہنا ہے۔ کس چیز کی اکڑ ہے؟ کس چیز کا مان ہے تجھے؟ کس چیز پہ فخر کرتا ہے؟ کبریائی بڑائی صرف میرے اللہ کو زیبا ہے، تجھے سجتی نہیں ہے کبر، تجھے تکبر سجتا ہی نہیں ہے، تجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، میں کرتا پھرے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ فرماتے ہیں اپنی پاکیزگی بیان نہ کیا کرو، میرا رب جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے نہیں پتر چل دے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اکڑ خواہاں نو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اکڑ خواہاں نو اللہ پسند کرتا نہیں۔ جب تیرا بیٹا گڈی تے لکھا کے لے آئے نا، شریکوں ہن سکون جے، شریکوں میرے حال ویکھو تے صحیح طرح، شریکاں نو اگ لگ دی۔ یہ جملے جب تیرا بیٹا گاڑی پہ لکھا کے لائے،
اسے منع کر کہ پتر انج دیاں گلاں نہیں لکھوائی دیاں، جنہاں نو تو شریک کہہ رہے ہیں وہ تیرے چاچے تائے مامے رشتہ دار لگتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، متانت اور سنجیدگی کے خلاف باتیں نہیں کیا کرتے، باوقار لوگوں کا یہ شیوا اور طریقہ نہیں ہے، باعزت لوگوں کا یہ طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ اسے سمجھایا جائے، اسے بتلایا جائے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فخر کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند کرتا ہے عاجز انکسار لوگوں کو۔ اپنے بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے نہیں انشاءاللہ، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کسی دن نہ اکٹھے کر کے، کسی دن بچوں کو اکٹھا کر کے قرآن پاک دا ترجمہ لے کے، قرآن کریم پکڑ کر کے ترجمے والا قرآن لے کے اپنے بچوں کو یہ ساری نصیحتیں سنا دو، اپنے کندھوں سے یہ بوجھ اتار دو، اپنے بچوں کو سمجھا دو، ان کو بتلا دو۔ بڑا دل خراش واقعہ، اور بڑا دل خراش واقعہ پچھلے دنوں دے اندر نا، وہ ساڑھے ایک عزیز نے، انہوں نے گھر چاول آئے، انہوں نے پوچھا جی یہ چاول کیڑی خوشی چ نے، تو جنہاں چاول ونڈے نے نا وہ کہنے لگے آج ساڑھے منڈے نے پہلی دفعہ شیو کرائی ہے تو وہ دی خوشی چاول ونڈے نے، پہلی دفعہ سچا واقعہ، پہلی دفعہ شیو کروائی ہے، نبی کی سنت کا قتل عام کرنا شروع ہو گیا ہے، آج یہ پہلی دفعہ اس نے کیا، اس خوشی میں چاول بانٹے ہیں۔ تے جنہاں ماں پیوں نے اینج بچے نو ہلا شیریاں دینیاں نے، انہاں دے بچے سنت دا مذاق نہیں اڑان گے تے اور کی کرن گے؟ ان کے بچے کیا سنت کی پاسداری کریں گے؟ کون سمجھائے گا ان کو؟ کون بتلائے گا ان کو؟ کون عقیدہ دے گا ان کو؟ کون سنت کی پاسداری سمجھائے گا ان کو؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، عاجز بن جاؤ، انکسار بن جاؤ، اپنے بچوں کو بھی انکسار بناؤ، عاجز بناؤ، واکڑ خانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، ادب، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، چال ایسی ہو نہ ہی زیادہ مریل چال کہ انج لگے کہ کوئی بیمار چلن دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت سلامتی تندرستی دی ہے، چال اچھی ہونی چاہیے، درمیانی چال، اور نہ ہی حضرات اتنی تیز چال ہو کہ وقار کے خلاف ہو، سنجیدگی کے خلاف ہو، متانت کے خلاف ہو، درمیانی چال اختیار کر۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنی چال میں ادب بھی ہے، عمل بھی ہے، عقیدے کی دعوت بھی ہے، عقیدے کا پیغام بھی ہے، نماز کی دعوت بھی ہے، اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے، ادب و آداب بھی سکھائے گے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اور یہ صرف چال چلنے میں، پیدل چلنے میں ہی نہیں بلکہ موٹر سائیکل چلانے میں بھی، اور سائیکل چلانے میں بھی، اور کار ڈرائیونگ کرنے میں بھی۔ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کی تو اندسی ہے، تسی ویکھیا ہی ہے ایتھے موٹر سائیکلاں دے منڈے گلیاں چ ایڈی پیڑی موٹر سائیکل چلاندے نے نا کہ عام بندہ ڈردا ہوندا کہ کتے انہاں نوں لگ ہی نہ جائے، پتہ نہیں انہاں کرنا کی ہوندا جا کے۔ میانہ روی اختیار کرو، ایڈے افلاطون نے پھر کوئی شے نہیں ویکھدے۔ اللہ کے بندو، چال میں میانہ روی، سائیکل چلانے میں میانہ روی، موٹر سائیکل چلانے میں میانہ روی، چلنے میں میانہ روی۔ اکثر ایکسیڈنٹ یاد رکھنا بھائیو، یہ زیادہ تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اکثر ایکسیڈنٹ حادثات تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا طریقہ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب رستہ صاف ہوتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو کچھ بگاتے، اور جب رستے میں ہجوم ہوتا، رش ہوتا، لوگ ہوتے ہیں، آس پاس لوگ ہوتے ہیں، نبی پاک سواری آرام سے چلاتے تھے۔ ہن دسو انہاں گلیاں دے وچ 70 دی سپیڈ چلان دی کی ضرورت ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ پھر پاں ایسے ہارن لوائے نے کہ دل دا مریض بچارا ہوں پاں دل پھاڑ کے بیٹھ جائے، ان کو کون بتلائے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے ادب کون سکھائے گا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ،
اپنی آواز پست رکھ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دو بندے جو آپس سے گلاں کرن دے رہے تو جنی کی ضرورت ہے یہ انہی کی آواز کڈنی چاہیے تھی، جتنی کی ضرورت ہے اتنا کی بولنا چاہیے، اور حضرات اتنی کی آواز نکالنی چاہیے۔ گلاں جڑا نا دو بندے ایتھے کرن دے رہے انہاں دی آواز پرلے محلے جا رہی ہے، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اپنے بیٹے کو سمجھایا گیا ہے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھ، ٹھیک ہے اتنی بھی پست نہ ہو کہ بندے کو سمجھ ہی نہ آئے، ہاں اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ اس کے کان ہی پھاڑ دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ جو ہم دوستو زور سے ذرا بولتے ہیں دوران خطبہ دوران درس، اس پہ قدغن نہ لگانا کیونکہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا خطب احمرت عینا، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو تم پہ صبح حملہ کر دے گا، جو تم پہ شام کو حملہ کر دے گا، اور تیاری کر لو، فکر کر لو، اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، قیامت کی تیاری کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوتی۔ یہ جو ہم ذرا زور سے بولتے ہیں یہ اس ادب میں نہیں آتی۔ نبی کریم علیہ السلام کا خطبے کا انداز ایسا تھا۔ تو دوستو ویسے عام نارمل زندگی میں جب بندہ گفتگو کرتا ہے، جب انسان گفتگو کرتا ہے، بولتا چالتا ہے، اس کی آواز میں پستی ہونی چاہیے، نہ کہ اتنی اونچی آواز کہ دو بندے گلاں کریں لڑائی ہو رہی ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، اور جو بلا وجہ اونچی بولتا ہے، زور زور سے بولتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتا ہے، باتیں چڑھا چڑھا کے بولتا ہے، اس کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ غصہ نہ کرنا میری بات کا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بتلاؤ گدھا بھی بولتا ہے، اتنی اونچی آواز سے بولتا ہے، تو بولنے کا کوئی فائدہ ہے گا؟ وہ تو کان نہیں پاڑتا ہے۔ اور جب گدھا بولے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ تو جو بری آواز ہے، بے جا اونچی آواز ہے، فضول آواز ہے، اس آواز کو گدھے کی آواز سے تمثیل دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یہ کچھ نصیحتیں تھی جو حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹے کو فرمائیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، ان کو برائی سے منع کرنا ہے، صبر کرنا ہے جو تجھے کوئی تکلیف پہنچے، آزمائش آئے، بیماری آ جائے، اس پہ صبر کرنا ہے، اور اپنا رخ لوگوں سے پھیرنا نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ آکڑ کے چلنا نہیں ہے، اللہ آکڑ خانوں کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، اور اپنی آواز بھی پست رکھنی ہے۔ بے شک آوازوں میں سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ ساری نصیحتیں حضرت لقمان نے رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹے کو فرمائی۔ یا اللہ جس طرح تو نے کہا ہے اپنے بیٹوں کو نصیحتیں فرماؤ، ہم نصیحتیں کریں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، بچے بھی نیک بن گئے۔ اللہ کرے ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں، اللہ کرے ہمارے بچے بھی روزہ دار بن جائیں، اللہ کرے ہمارے بچے بھی جمعۃ المبارک کے پابند بن جائیں، اللہ کرے ہمارے بچے بھی اخلاقیات کے پابند بن جائیں۔ اللہ جی اگر ہم اس طرح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہمارے بچے کو کار بن گئے، ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ نیک اولاد ہے، سب سے بہترین صدقہ جاریہ۔ مرنے کے بعد تمہارا نیکیوں کا کھاتا بند ہے، لیکن جتنی دیر تک یہ نیک اولاد نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی، حج کرے گی، قیام کرے گی، صیام کرے گی، دوستوں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے گی، دعائیں کرے گی، ان کو اپنی نیکیوں کا بھی ثواب ہوگا، اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ بہترین صدقہ جاریہ، اپنے بچوں کو اپنا صدقہ جاریہ بناؤ، اپنے بچوں کو اپنا صدقہ جاریہ بناؤ۔ اللہ جی روز قیامت کیا ملے گا؟ روز قیامت فرمایا جنات عدن، تم نہیں چاہتے کہ تم جنت میں جاؤ اور تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہی جنت میں جائیں؟ فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب۔ روز قیامت جنت میں تمہیں بھی بھیجیں گے، اور ساتھ تمہارے بچوں کو بھی بھیجیں گے جو دنیا میں نیک عمل کرتے رہے۔
تم چاہتے نہیں جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی ہوں؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اکٹھا کر دیں گے تمہارے باپوں کو بھی، تمہاری بیویوں کو بھی اور تمہاری اولادوں کو بھی جنت میں اکٹھا کر دیں گے، لیکن شرط مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، بچے نیک ہوں، بیویاں نیک ہوں، عقیدہ توحید والی ہوں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ جی اشکال پیدا ہوتا ہے، کیا اشکال ہے؟ اللہ جی ایک سوال ہے، کیا سوال ہے کہ میرے باپ کا درجہ اونچا ہے، بیٹا نیکیاں کرتا رہا لیکن اس درجے پہ پہنچ نہیں سکا۔ اب جنت میں بھی درجات ہیں، اونچے درجے والے، نچلے درجے والے، پھر اس سے کم درجے والے۔ باپ کی نیکیاں زیادہ لیکن بیٹے کی نیکیاں کم، اللہ جی ان کو کیسے ملایا جائے گا؟ جبکہ درجوں کا دونوں میں فرق ہے، گئے دونوں ہی جنت میں لیکن درجوں کا فرق ہے، باپ بیٹے کے رتبے اور درجے کا، عمل کا فرق تھا، اس کی وجہ سے ان کے درجے کا بھی فرق ہے۔ اللہ جی کیا کیا جائے گا؟ آپ کا تو وعدہ ہے کہ باپ بیٹے کو ہم ساتھ ملا دیں گے، کیا باپ کو نیچے لایا جائے گا بیٹے کے ساتھ ملانے کے لیے؟ کہا نہیں، بیٹے کو اوپر کر کے باپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔